بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور اس زندگی میں جو کہ اس ملک کے اندر الحمدللہ بائی چوائس گزار رہے ہیں، ورنہ باہر جانے کے آپ کو پتہ آج کل کتنے وسائل ہیں، وہ اس لیے کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ تربیت یافتہ ہوں، وہ دیندار ہوں. لیکن جس تیزی سے جرائم آ رہے ہیں اور وہ نئی نئی جدت کے ساتھ آ رہے ہیں، مطلب میری تو سمجھ سے بالا تر ہو گئی بات. سنبل، مبشرہ، لائبہ، زینب، مروہ، جس کا بھی ذکر کر لیں، وہ کمال ہے کہ وہ اتنی ٹانگ جتنی بچیاں جو ہیں وہ 6 فٹ کے جوانوں سے اگر محفوظ نہیں ہیں تو میں ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر مر جانا چاہیے. یہ بھی بات میں نہیں کہہ سکتا کہ مر جانا چاہیے، کیونکہ ہماری خواتین تو اللہ میری توبہ، مرنے کے بعد میں محفوظ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی سفر نہ کریں محرم کے بغیر، جی ٹی روڈ سے جائیں، آپ موٹر وے سے نہ جائیں، محرم نہیں ہے ساتھ. تو پھر یہ جرم کیا محرموں کے ساتھ ہوں گے؟ یا یہ قانونی فیصلہ کر لیں کہ جب کوئی عورت پاکستان کی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مرے تو اس کا ایک محرم بھی ساتھ مرے اور اس کو اس کے محرم کے ساتھ دفن کیا جائے. یہ قبروں میں جب مردے خواتین کے محفوظ نہ ہوں تو تربیت کرنے والوں نے، پیغام دینے والوں نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی بد دعا ہمیں لگ گئی ہے، ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. سمیہ رحیل آپا، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ ربیہ باجوہ ہیں. السلام علیکم. خیر، ڈر تو آیا ہے یہ سب خبریں سن کے. آپ سپریم کورٹ کی قانون سازی کر رہی ہیں اس وقت. قانون سازی تو نہیں، قانون دان ہیں وہاں پہ، لیکن جاتی ہیں، دیکھتی ہیں وہاں پہ ان معاملات کو. بالکل دیکھ رہے ہیں اور خوف آتا ہے. یہ جو کل کا واقعہ ہے اس نے تو میرے خیال میں پوری سوسائٹی کی خواتین کو خوف اڑا کے رکھ دیا. سب کو، صرف خواتین نہیں، سب کو اڑا کے رکھ دیا. اڑا کے رکھ دی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اس کو ہمیں پروٹیکشن دینے والے تھے ان کی ذہنیت دیکھ کے تو اور زیادہ افسوس ہو رہا ہے. انہوں نے بھی ہمیں اڑا کے رکھ دیا ہے. سعدیہ امام انشاءاللہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور مریم فیض جو کہ نفسیات کی ماہر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. نور بخاری انشاءاللہ فون پہ ہمارے ساتھ ہوں گی. اور اسلام آباد سے جولی خان ہمارے ساتھ ہیں. میں ادب کے ساتھ اور میرے خیال میں انہی سے بات جو کہ خواجہ سراں ہیں جولی خان، انہی سے بات شروع کرنی چاہیے. جولی خان، آپ ظاہر ہے ایک سمجھدار پاکستانی ہیں، آپ نے سارے ماحول کو، ساری خبروں کو دیکھا سنا ہے. ہمیں لگتا ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ ہم ذاتی طور پہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، بہن، بھائیوں کے ساتھ اس معاشرے میں اداروں سے لے کے جرائم پیشہ افراد سے سب سے ہم غیر محفوظ ہیں. آپ اس معاشرے میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ دونوں، نہ مرد نہ عورت، یا دونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں جب ان جرائم کو آپ فیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں؟ السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا مجھے شو پہ انوائٹ کرنے کے لیے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ مرد اور عورت دونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا دونوں کے، دیکھیں میرا جنڈر ایکسپریشن عورت والا ہے تو آبویسلی میں عورت کی طرح فیل کرتی ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا سارا جو بھی آپ حرکتیں دیکھ رہے ہیں، میری جو باتیں دیکھ لیں، میرا جنڈر ایکسپریشن دیکھ لیں، یہ سارا عورتوں والا ہے. تو بیسکلی تو میں اپنے آپ کو عورت سمجھتی ہوں، لیکن سوسائٹی نے مجھے ہجڑا اور کسرے کا لفظ دیا. ایک تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی. دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ اب جو کچھ بھی ہم لوگ اب بھگت رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. اچھا، بہت زیادہ وجوہات ہیں، اور وہ بہت زیادہ وجوہات ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں. ہم کسی پہ بلیم نہیں ڈال سکتے، کوئی باہر سے نہیں آیا، ہم اپنے لوگ ہی ہیں. اور دیکھیں شروع سے میں اس بات پہ آواز اٹھاتی رہی ہوں کہ ہمارا معاشرہ بڑی گہری نیند پہلے سو رہا تھا، یہ سمجھ کے کہ کچھ لوگ ہی تو ہیں معاشرے میں برے. اگر پولیس کی بات کی جاتی تھی تو کہتے تھے کچھ لوگ ہی تو ہیں برے پولیس میں. اگر معاشرے میں کہتی تھی کہ یہاں لوگ برے ہیں تو وہ کہتے تھے لو کچھ لوگ ہی تو ہیں. تو وہ جو کچھ لوگ برے ہیں، ہمیں نہ تو یہ پتا تھا کہ وہ کچھ لوگ کتنے تعداد میں معاشرے میں، وہ برے لوگوں کی تعداد کتنی، نہ تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی، کیونکہ ہم تب اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے بھی میں محفوظ ہوں تو ٹھیک ہے، باقی باہر میں جائے. نہ تو ہم لوگوں نے پھر ان برے لوگوں کو پکڑا، نہ ان برے لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. محسوس کرتی ہیں اس معاشرے میں؟ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور نہیں پیدا کیا. انسان جو ہے وہ اس خلافت ہے اس کے پاس اس دنیا کی
اشرف المخلوقات ہے, فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا, فرمائیے آپ نے کہا کہ وہ وجوہات جو ہیں آپ مجھے کمزور مت کہیں, شیطان نے ہمیں کمزور بنایا ہوا ہے. 3 وجوہات ہیں بڑی بڑی جن کی وجہ سے یہ سارا ماحول پاکستان میں ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے, وہ کیا وجوہات ہیں؟ میں اگر سچ بول دوں گی تو پھر آپ شو کے ذمہ دار ہیں, میں آپ کو سچ بتا دوں گی. 3 بڑی وجوہات. سب سے پہلی بڑی وجہ تو پولیس ہے. بتائیں. میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ پولیس کا محکمہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا معاشرے میں جرم نہیں رکے گا. آپ مجھے چھوٹی سی بات بتائیں, اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہوئی ہے. یہ جو واقعہ خاتون کا واقعہ ہے, ایک تو یہ میں پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک عورت کا ریپ نہیں, یہ 4 افراد کا ریپ ہوا ہے. ایک عورت اور اس کے جو 3 بچے اس کے ساتھ تھے, ان کا بھی جو مینٹل ریپ ہوا ہے وہ تو زیادہ شدید خطرناک ہے اس عورت کے ریپ سے بھی. تو ایک تو میں احتجاج یہاں 4 لوگوں کے 4 افراد کا موٹر وے پہ ریپ ہوا ہے, ایک عورت کا نہیں ہوا. یہ مت کہیں کہ بھی ایک عورت کا ہوا, پہلی بات. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں پولیس والا جب اپنے منہ سے یہ قرار کر رہا ہے کہ اس کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا, موٹر وے تو محفوظ ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ وہ جانتا تھا کہ موٹر وے محفوظ راستہ نہیں ہے. ٹھیک, میں بات سمجھ گیا. اور وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں معاشرے نے اور اس میں وجوہات ہے غربت کی طرف چلا گیا؟ دیکھیں ایک تو غربت بہت بڑی وجہ ہے, ٹھیک ہے نا. غربت جرائم کی جتنی غربت بڑھتی جائے گی ملک میں جرائم اتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے. مجھے بات تیسری وجہ کیا ہے؟ اور تیسرا ہمارا دیکھیں جو ہمارا عدالتی نظام ہے, عوام کو اس پہ اعتماد نہیں ہے. اب اس پہ عوام کا اعتماد کیوں نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. کہ پولیس ٹھیک ہونی چاہیے, آپ نے فرمایا کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, اور غربت ٹھیک ہونی چاہیے. میں اس پہ کیا بات کہہ سکتا ہوں. سمیہ آپ نے بات سنی, اب بڑے ہی ادب اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں, یہ جو خاتون آئی ہے فرانس سے, یہ میں آپ لوگوں سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے یہاں پہ آئی تاکہ وہ اپنے بچوں کو لاہور کے پاکستان کے روٹ کے اندر کنیکٹ کر سکے, یہاں پہ اسلامی اقتدار سکھا سکے, اور ان اقتدار کو وہ اپنی آئندہ زندگی میں لے کے جا سکے. جب یہ واقعہ ہوا تو وہ بچے جو کہ یہاں پہ اسلامی اقتدار سیکھنے آئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی والدہ کو پامال ہوتے دیکھا. لیکن یہ بات یہاں رکتی نہیں ہے. میں اس سے زیادہ یہ کم نہیں کہہ سکتا. آپ 3 سال کی بچی کو بھی نہیں یہاں پہ چھوڑ سکتے, آپ یہاں پہ 5 سال کی بچی کو نہیں چھوڑ سکتے. دکان پہ سودا لینے جاتی ہے بچی, ریپ ہو کے واپس آ جاتی ہے. صرف ریپ نہیں ہوتی, اس کو کچرے پہ بھی پھینکا جاتا ہے, اس پہ تیل بھی ڈالا جاتا ہے, اس کے اوپر پتھر بھی پھینکا جاتا ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ وہ اسلامی اقدار ہمیں نظر آ رہے ہوں جن کا ہم اتنا زیادہ پرچار یا امید دہانی کرا دوں. قصور میں بچوں کا ریپ بھی دیکھا جاتا ہے اور ہمیں وجہ بھی پتہ چل جاتی ہے اس کے پیچھے کون ہے, ویڈیوز بنانے والے, لیکن ہم خاموش ہیں. پوری قوم ایک شوق میں ہے اور ہمیں یہ شوق مسلسل مل رہے ہیں. اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کوئی بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمارے اس پورے معاشرے کو اور اس کی جو ذہنیت ہے اور اس کی جو اقدار ہیں اس کو اتنی بری طرح سے پامال یعنی ہوا جائے. باہر سے نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہے کچھ, یعنی یا اللہ کا عذاب ہے یا لوگوں کا, لیکن جو اچھائی ہے وہ دبتی چلی جا رہی ہے اور جو برائی ہے وہ چیختی چنگاڑتی ہوئی باہر آ رہی ہے. میری بیٹی مجھے کل روتے ہوئے کہنے لگی کہ امی کوئی نہ گھر میں باہر جانے ہی نہیں دے رہا. وہ میں باہر جاتی تھی اور وہ اپنے بچوں کے لیے گروسری لینے, بچوں کو کوئی اسکول چھوڑنے, مجھے میرے ہسبینڈ بھی نہیں چھوڑ رہے. اور کل میں ساری عمر یعنی اکیلے سفر بھی کیا, اسی شہر میں میری امی مجھے پرسوں سے, یہ میں پہلی دفعہ نکلی ہوں پرسوں سے, وہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے باہر نہیں نکلنا, تمہارے ساتھ جب تک 2-3 لوگ نہ ہو تو تم گاڑی میں ہی نہیں بیٹھ. ہوا کہ 4 آدمی ایک عورت کے ساتھ جائیں گے تو وہ بات پورے معاشرے, میں کہہ رہی ہوں پورے معاشرے کو عجیب سی ایک کورونا کا ڈپریشن تھا, اوپر سے ان حالات نے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں بلال بھائی اور پورے میڈیا سے کہ ہم اس سے نکالیں اپنی عورت کو, خاص طور پر پاکستانی عورت ہوتے ہوئے ایک انٹرنیشنلی جو میرا ایک امیج بن گیا ہے پاکستانی عورت کا کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ اس کو کوئی راستے مین شاہراہ پر بھی وہ محفوظ نہیں ہے. ہمیں یہ امیج اپنا جو امیج بلڈنگ ہماری بہت زیادہ بری ہوئی ہے. امیج بلڈنگ نہیں, ہمیں حقیقت میں چینج کرنا ہے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ وہ خوف آ رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پچھلے 50 سال سے اسی شہر میں رہ رہے ہیں اور اب خوفزدہ ہیں. نور بخاری,
آپ کا جو ایک تجربہ رہا ہے اس معاشرے میں وہ بڑا وسیع ہے، ایک عام خاتون سے، ایک عام گھریلو خاتون سے کہیں زیادہ وسیع ہے، انٹریکشن میڈیا کے حوالے سے، ادروائز اب ریلیجن کے حوالے سے. آپ کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ 3 سال سے لے کے قبر کے مردے تک یہاں پہ اگر خاتون محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم سر پیٹیں یا پاکستان کے مورل کریکٹر کی ڈیولپمنٹ کو ان ممالک کو آؤٹ سورس کر دیں جہاں پہ یہ جرائم اگر ہوں تو وہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں؟ نیدرلینڈ کی مثال دوں، فرانس کی مثال دوں، وہاں پہ سوچ نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح کی مثال ہو اور اس کے بعد آپ ایک نارمل ملک چلا رہے ہوں، لیکن ہمارے ہاں تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا. السلام علیکم بھائی. میں تو وہی والی بات ہے جیسے محترمہ نے کہا کہ ہم سب لوگ اس وقت، سب عورتیں اسپیشلی اتنے شوق میں ہیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم بچے تھے، ہم چھوٹے تھے، تو میں تو سائیکل لے کے نکل جانا، ابو اما نے کہنا جاؤ جی جا کے اس دکان سے یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لے آؤ. اور ایٹ ٹائمز ہوتا تھا، بہت بھی چھوٹی تھی، مجھے یاد ہے 5 سال کی تھی، میرا اسکول بہت قریب تھا اور میں کہیں اسکول سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ ایک رکشے والا تھا، اس نے پکڑا، ہی نیو مائی فادر، مطلب آپ کو پتا محلہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ مجھے پکڑ کے گھر دے گیا. وی واز سو سیف ایٹ دیٹ ٹائم. یہی ملک تھا، یہی تھا. اب کیا ہو گیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں بار بار اس عورت کے بارے میں سوچتی ہوں، وہ بیچاری بچے جو ہیں، ٹرامیٹائز جو بچے ہیں، ایک تو حادثہ اب یہ ہو گیا، ان کی تینوں کی چاروں کی زندگیاں جو ہے نا وہ پوری زندگی کے لیے خراب ہو گئی ہیں. اور ہم بیٹھ کے صرف یہ کرتے ہیں، میں کل بھی سے بات کر رہی تھی کہ ہم سوشل میڈیا پہ بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز بیٹھ کے صرف ایک پوسٹ کر دیتے ہیں، جو ایک فیشن ہم نے بنا لیا کہ جا رہی ہے تو بس فیشن ہے، ایک پوسٹ کر دو اور ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے. نہیں بھائی، لیٹس گیٹ آؤٹ. تمام عورتوں سے میں گزارش کروں گی، آپ بھی کریں گے، آئی ول کم آن دا روڈ، لیٹس کم آن دا روڈ، لیٹس پٹ پریشرائز آن دا گورنمنٹ کہ کچھ کریں، کوئی سزا عام کریں، ان کو سرے عام پھانسی دیں. ایک بندے کو بلال بھائی لگے گی نا، وہاں پہ لا انفورسمنٹ ہے باہر کے ممالک میں، اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو بہت کم ریٹ میں. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے کیسز ہو گئے لیکن کچھ نہیں کیا انہوں نے. نور بخاری، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں، اور آپ کی یہ بات کہ یو ول کم آن دا روڈز، میں اور میرا سارا ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، ہم مل کے اس پہ پلان بناتے ہیں. روڈ پر رہے ہیں، یہ خواتین نے روڈ پہلے اختیار کیا، یہ ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سڑکوں پہ آ کے جماعت اسلامی نکالیں گے. سعدیہ مام، آپ ساتھ ہیں، آپ نے ساری بات جب سنتی ہیں آپ مختلف، تو مجھے تو اس بات پہ اب یوں لگنے لگ گیا ہے کہ کچھ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، ہمیں کچھ عرصے کے بعد نا عادت پڑ جائے گی، پھر یہ جو ہم سن ہو جاتے ہیں نا کہ ہیں، پھر ہیں بھی نہیں ہوگا، پھر ہوگا اچھا یہ بھی ہے، اچھا آگے. اب وہ اچھا والی حالت خدا نخواستہ نہ آ جائے. سعدیہ، آپ بھی بیٹی کی ماں ہیں، کیا سوچتی کیا ہیں؟ آپ کو السلام علیکم تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. جناب، آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ وہ نوبت نہیں آئی؟ بھائی، زینب کے قصے کو، زینب سے پہلے گزری ہوئی 7 بچیوں کے قصے کو، اس کے بعد آنے والے کئی قصے جس میں بچیاں جلا دی جاتی ہیں، ریپ کر دی جاتی ہیں، یہ اسی دور میں ہو رہا ہے نا. ہم سب سن ہیں. جب تک آگ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں نہیں لگے گی، کوئی نہیں اٹھے گا. ہم سب کو پانی بھر گیا، لاہور والوں کو فکر پڑی تھی، لاہور میں یہ ہو گیا ہے، اسلام آباد والوں کو فکر پڑی. ایک چیز تو اس کون کی فکر ہے؟ سعدیہ، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا. واپس آ کے ہمارے ساتھ ربیبہ ہیں جو کہ وکیل ہیں، ان سے بھی پوچھوں گا انصاف آخر اگر ہو رہا ہے تو مجھے کم از کم اندھے کو نظر کیوں نہیں آ رہا. اور مریم فیض ہوں گی جو کہ نفسیات کی ہستی ہے، اور میں سوچوں گا کہ خدا کی قسم مریم آخر کیا کہے گی کہ یہ کیا نفسیات ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کورونا سائنسدانوں کو سمجھ نہیں نہ آیا، اسی طرح یہ بھی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ یہ کون سی نفسیات ہے. وہ جو لطیفے ہم سناتے تھے نا، شیطان نے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، اب یہ بات حقیقت نظر آ رہی ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिया, हमने इंसाफ की वो कदरें नहीं देखी इस रियासत इस्लामिया में जहाँ पे जितनी हमें देखनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे अगर नीदरलैंड की मैं मिसाल लूँ तो वहाँ पे हमें इंसाफ होता इस तरह से नज़र आया कि जिन लोगों के लवाहिकीन शहीद हुए थे मस्जिद के अंदर, वो एक एक शख्स ने आके उस मुजरिम को अपना पैगाम दिया जज के सामने और उसको वो सज़ा दी जो कि उस मुल्क की सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा थी। ये शख्स जो एक अगर मिसाल दूँ जिसने मोटरवे के लिंक रोड के ऊपर रेप किया, ये शख्स पहले भी ये काम कर चुका है और उसके बाद वो आजाद फिर रहा है, और जो पहले उसने काम किया था वो भी इसी तरह बेटे को और बाप को बांध के मां और बहन के साथ, यानी कि मां और बेटी के साथ यही अमल किया था। ये सड़कों पे कैसे फिर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो अभी आप बात बता रहे हैं, ये सारा कुछ यहाँ कर देता है कि जो हमारा रियासती निज़ाम है, जो हमारा मुल्की निज़ाम है और जिस माशरे में हम रह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे दरिंदे तो आज़ाद फिर रहे हैं, लेकिन मशवरे हम देते हैं विक्टिम्स को या सर्वाइवर्स को कि भाई आप ठीक हो जाएं, आप इधर ना निकलें, आप उधर ना निकलें। ये है हमारी बुनियादी रियासती सोच, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सिर्फ रियासत नहीं, इसमें एक और जुमला शामिल करता हूं, हमारे अक्लमंद जो थिंक टैंक है उनकी भी यही सोच है कि वो बच्चों को गलियों में क्यों भेजते हैं? बच्चे पलते ही गलियों में हैं। अब आपकी बात से अगली बात निकली कि हमारा एक और अलमिया क्या है। अब आप अपने इर्द गिर्द नजर डाल लें कि जो लोग बिल्कुल इखलाकी तौर पे फारग हैं, जो जिनके अंदर कोई अहलियत नहीं है, वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। एक ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी अभी आपने बात की है ना, एक ये, खैर बहरहाल ये बात दूसरी तरफ आ जाएगी। अब बात ये है कि जब भी ऐसे, मैं खास तौर पे आज बात करूंगी इन्हीं जिनसी जराइम के बारे में। आप ये देखिए कि हमारे पास है क्या, हमारे पल्ले क्या है। हमारे पल्ले ये है कि हम लोगों ने क्या तरबियत की। हम लोग बनाने चले थे एक इस्लामी माशरा, हमने तो इंसानी माशरा भी रहने नहीं दिया। हम मुतमिन हो गए कि जी इस्लाम आ गया, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामी जमहूरिया लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इंसान कौन सा रहता है। दूसरी बात ये कि जो कानून साजी होती है वो भी रिफ्लेक्ट करती है आपके माइंड सेट को, कि आपके माशरे का माइंड सेट किधर को है। अब पाकिस्तान के अंदर आपको मैं शुरू करूंगी यहाँ से कि जो हदूद ऑर्डिनेंस आया था ज़िया दौर में, ज़िया दौर ने उसने बखी उधेड़ के रख दिए थे खवातीन के हवाले से जो जिनसी जराइम थे। उसके बाद आपको पता है कि बहुत बड़ी उसमें जनाबिल जबर अगर नहीं प्रूव करती थी तो फिर उसको विक्टिमाइज किया जाता। फिर उसके बाद कज़फ वाला मामला था, उसको साबित करना, किस तरह साबित करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर फिर आवाज़ उठाई। और ये पाकिस्तान की खवातीन को मैं सलाम करती हूँ कि वो बहुत दिलेर हैं और उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ फिर उन कवानीन को बदला जो एंटी विमेन कवानीन थे। 2006 में एक बिल आया, 2006 में एक विमेन प्रोटेक्शन बिल आया जिसमें इन सारे कवानीन को खत्म करके ये रिवाइज करके तो पीनल कोड के तहत जो जिनसी जराइम है इनके बारे में आया कि इनको वो उसके तहत चलाया जाएगा। अब क्या हुआ, अब हमारी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, उन्होंने कहा कि जी ये कवानीन ठीक नहीं है, ये गैर इस्लामी है। मतलब हर जगह पे प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की औरत सकाफती सतह पर, पाकिस्तान की औरत रुजती कुव्वतों की तरफ से, पाकिस्तान की औरत लेजिस्लेटर्स, क्योंकि वहां पे ज्यादा मर्द मौजूद हैं, तो वहां पर हर तरह से पाकिस्तान की औरत जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार। मैं वापस आता हूँ मरियम, आप मेरे साथ हैं। मरियम, बड़े ही अदब से मुझे जरा एक बात बताना, मैं बाप हूं, खुदा की कसम मैं हाथ जोड़ के ये सवाल करना ही नहीं चाहता था जिंदगी में कभी। मुझे बताओ, जो एक जवान आदमी अपने गोडे से छोटी बच्ची के साथ रेप कर रहा होता है, या एक शख्स जो ताजा कब्र को खोल के एक औरत के साथ रेप कर रहा होता है, वो सजाएं नहीं मिलती ना हमने देखी, वो बहस छोड़ दें, वो ज़हनी तौर पे कैसा शख्स होता है? वो 1 घंटा पहले या 1 मिनट पहले क्या सोच रहा होता है? जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। और बहुत ही अफसोसनाक ये सारा कुछ, अफसोसनाक भी शायद एक बहुत छोटा लफ्ज रह गया कि अनफॉर्चुनेटली इस चीज का फियर है कि ये चीजें के नॉर्मलाइज होना ना शुरू हो जाए हमारी सोसाइटी में। जो रेपिस्ट होता है वो देखें, उनकी कुछ मेंटालिटीज होती हैं, ठीक है, और वो मेंटालिटी जो है हम उसको सिर्फ एक चीज पे ये टैग नहीं कर देते कि जिसने किसी का रेप किया है या किसी के साथ जबरदस्ती किया तो ये रेपिस्ट है। जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है ना, जो साइकोपैथोलॉजी है, वो उसकी पूरी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जो कि नजरअंदाज कर दी जाती है क्योंकि हम लोगों को आइडेंटिफाई ही नहीं करना आता कि कौन सी चीज किस बिहेवियर की तरफ लेके जा सकती है। अब हमको कौन सी निशानियां हैं जिनको देखें, जिनको वॉच करें? देखें, आपका बच्चा जब 7 साल की उम्र से आगे जाना शुरू होता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट बनना शुरू होते हैं, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट अपने सिबलिंग्स की तरह, उसका बिहेवियर अपने सिबलिंग्स के साथ कैसा है, स्कूल बिहेवियर उसका कैसा है कि वो जिस तरह बच्चे चोरी करना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन बच्चे का कैसा है, बच्चा क्वाइट हो रहा है नहीं हो रहा, बच्चा एग्रेसिव कब हो रहा है, उसके एंगर को केटर कैसे करना है,
یہ چھوٹے چھوٹے سارے بیہیویئرز ہیں جو والدین اور اساتذہ اور محلے میں اور جو بھی سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی اب نارمیلٹی یا کوئی چینج دیکھ رہے ہیں بچے کے اندر تو وہ اس کو رپورٹ کرنا شروع کریں پیرنٹس کو. دیکھیں ہم یہ چیز ہے پھر سے ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کیا جائے کیسے کیا جائے, لیکن اس چیز کا کہیں پہ تو ہم نے سٹاپ لگانا ہے, چینج لے کر آنا ہے. صحیح بات. مریم یہ بتائیے کیا یہ نفسیاتی بیماری ہے یا یہ صرف ایک حادثہ ہے کہ اس شخص نے جس نے موٹر وے کے اوپر خاتون کو کے ساتھ بدفعلی کی, بہت آسان ہے کچھ سال پہلے اسی طرح کا کام جو ہے وہ ایک اور بیٹی اور ماں کے ساتھ کیا اور بھائی اور باپ کو سامنے باندھ کے کیا, یہاں پہ بھی بچوں کے سامنے کیا. یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے کوئی؟ دیکھیں یہ جو کیٹیگری ہے نا ریپسٹ کی کیٹیگری ہوتی ہے, اس میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے پاور ریپسٹ, کہ جو اپنے جو وکٹم ہے اس کو اپنی پاور شو کر کے اس کی ریزسٹنس سے وہ پلیجر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا وکٹم چیخ پکار کر رہا ہے, وہ اس کو ٹارچر کرتے ہیں, وہ اس کو مولیسٹ کرتے ہیں, اس سے ان کو پلیجر ملتا ہے اور ان کی وہ بربریت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کوئی پیتھولوجی ہے, دیکھیں بہت آسان ہے سائیکولوجیکل پیشنٹ کا ٹیگ لگا کے اس کو بری ذمہ کر دینا. کوئی بھی ایکٹ جو والنٹیرلی ہو جس کے لیے پلاننگ کی جائے اس کی اسیسمنٹ ہونا ضروری ہوتی ہے. ہم اس بیسس پہ کسی کو, میری ذاتی رائے ہے, یہ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ اس بیسس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ بیمار ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, یا آپ اس کی اسیسمنٹ کرائیں, علاج کرائیں, اس کی سزا پوری کرائیں اگر تو وہ بیمار ہے تو. مریم آپ نے بڑی اچھی بات کیا, میرے ساتھ رہیے گا. نور میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جس معاشرے کو ہم کہتے ہی مردوں کا ڈومیننٹ معاشرہ ہے, وہاں پہ مرد بھی اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے عورتوں کو اور بچوں کو استعمال کرتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم میں سے واقعی کوئی شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے یا غلط فہمی میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ نماز, روزے, زکوٰۃ اور ان چیزوں سے کر رہے ہیں, وہ نہیں ہو پا رہی؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں بلال بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ہم نے یہ کر دیا نا کہ بس عربی میں آپ قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, ہمیں مطلب بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ہم کون سی آیت پڑھ رہے ہیں. اس کو ہم بچپن سے اگر تھوڑا سا بچوں کو دین جب آپ بتاتے ہیں ساتھ ساتھ ہر ایک آیت کا اگر آپ مطلب بھی بتاتے جائیں اور اگر وہ اپنی زبان میں بھی پہلے پڑھ لیں تو میرا خیال میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے. تو ہدایت ہے ہی قرآن پاک میں, اور مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی. جس کو جو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ ہدایت سے آگے. نور آپ نے کبھی اس بات پہ تجزیہ کیا یا سوچا کہ جن لوگوں نے قرآن حکیم نہیں پڑھا, میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا, وہ لوگ ہدایت یافتہ کیوں ہیں؟ کہ یہ ایک کوئی تنظیم ہے جو ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی مولوی نے کیا ہے, مولوی نے کیا ہے, آپ نے مطلب ایک مولوی نے یہ کر دیا, مولوی نے وہ کر دیا. مطلب یہ مولوی نہیں ہے, ضروری نہیں کہ وہ داڑھی رکھنے والا وہی ہے جو مولوی ہے یا جو دین سکھا رہا ہے. مطلب یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے, یہ لوگ یہ ہیں ہی نہیں مسلمان. سعدیہ آپ اس بات پہ, آپ نے نور کی بھی بات سنی. دیکھیں یہ جو انسانی ماحول ہے, اسلامی ماحول تو بعد میں آئے گا, پہلے انسانیت تو آئے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جملہ ہی روک دیتا ہوں, یہ کہتے نہیں ہوں. انسانی ماحول اور کلچر جو پیدا کرنے میں ناکام ہو جائے معاشرہ اور وہ بنانا چاہے ریاست مدینہ, تو میں یہ ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ویپن کیری کرنا پھر میرا حق ہونا چاہیے, اور اپنی عزت اور اپنے بچوں کی اور بہنوں کی, ماؤں کی عزت کے لیے مجھے ویپن استعمال کرنے کا قانونی حق ہونا چاہیے, جواز نہیں, حق ہونا چاہیے, کیونکہ ریاست ناکام ہے میرے پروٹیکشن کے اندر جن کو میں پیسے دیتا ہوں. سعدیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ربیہ یہی سوال آپ کی طرف لے کر آؤں. جی آپ فرمائیے. میں ایک تو وہ ویمن پروٹیکشن بل کی ذرا بات کر لوں کہ قوانین تو لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں نا, لیکن یہاں پر جو ایک مجرموں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ جو ہماری پارلیمنٹ شو کرتی ہے, جو ہمارے سیاسی جماعت, ہم لوگوں نے جماعت اسلامی نے ان کے لیے بل پیش کیا. میں نے خود وہ ویمن پروٹیکشن بل پیش کیا تھا کہ جو ریپسٹ ہے اس کے لیے سزائے موت کی جائے. یہ سارے جو لبرل لوگ تھے اور جو ساری سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں, کسی نے نہیں کی, سب نے کی, سوائے جماعت اسلامی کے ہمارے جو واحد MNA ہیں وہ لے کے آئے. پھر یہ ویمن پروٹیکشن بل میں نے خود پیش کیا تھا.
کہ اس میں عورت کو تحفظ ملے اور جو حدود آرڈیننس کی 1-2 فلاز تھیں ان کو ذرا ٹھیک کر دیں. وہ اس کا ایک ملغوبہ بنا دیا. نہ لبرل لوگ خوش ہوئے اور نہ ہمیں اس کا. مجھے ایک جملہ بتائیے کہ اس کے اندر ایک عکس کیا آخری لائن کیا ہے وومن پروٹیکشن بل کی آخری لائن کیا ہے؟ ویمن پروٹیکشن بل کا مجھے ایک پولیس آفیسر نے کہا کہ آپ نہ ذرا اس کا ڈیٹا نکالیں اور کسی بھی عدالت سے اور کسی بھی تھانے سے کہ اس ویمن پروٹیکشن بل کے بعد عورت محفوظ ہوئی ہے یا اور زیادہ غیر محفوظ ہوئی ہے. پہلے عورت کا یہ تھا کہ جی اگر وہ جات کے وہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو وہ اس کی شکایت یعنی سن لی جاتی تھی. اب جب تک وہ وکیل اور وہ کوگنیزیبل نہیں ہے, وہ یعنی خود سے نہیں جا سکتی, خود سے نہیں ہو سکتا, وہ خود سے نہیں ہو سکتا. پھر آپ دوسری بات یہ کہ جو بھی یعنی لوگوں کو حدود سے اور شریعت سے اسی سے لوگوں کو یعنی ہمارے وہاں ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن یہاں پر پالیسی ساری غیر اسلامی بنتی ہے, عدالتیں ساری وہی برٹش لا کی ہیں. دیکھیں میرا ایک ہی مطالبہ ہے, ہم لوگ نا میڈیا سے بھی اور اپنی عوام سے بھی اور اپنی ماؤں سے بھی کہ ہم مسائل کو صرف اچھالتے ہیں اور وہ نہ ہمیں سزا نظر آتی ہے. سزا تو موجود ہے نا, لیکن وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ مجھے بھی آپ نے کہا زینب کہ اس کیس میں اس کو پھانسی ہو گئی, وہ کیوں نہیں؟ زینب تو ساری دنیا کو نظر آئی. میں واپس آتا ہوں اور آپ سے یہی بات کرتا ہوں, لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو زینب کے اس قاتل کو, ریپسٹ کو, عمران کو جب سزا ہوئی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک پارلیمنٹیرین کو کیوں نہیں پتا کہ اس کو سزا ہو گئی ہے اور وہ مر چکا ہے؟ آخر سزا دینا ہے, اس میں سیکریسی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربیہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب انسانوں کا معاشرہ نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں کا یا کسی کا بھی معاشرہ کہاں سے بنے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں وومن پروٹیکشن بل وومن کو ہی پروٹیکٹ نہ کر رہا ہو تو وہاں پہ یہ ذاتی طور پہ ایک جرم نہیں, ایک حماقت کا ایک پیمانہ ہے. لیکن یہ بات جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے کہ اگر سزا کسی مجرم کو ہو رہی ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اس کو پبلک ہینگنگ کر کے ایک مثال کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کلیئر کروں گی کہ جو ویمن پروٹیکشن بل ہے اس خواتین کو تحفظ دے رہا ہے, وہ اینٹی ویمن نہیں, ایک پروپیگنڈا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حدود آرڈیننس, کیونکہ اب ٹائم کم ہے, اس پر ڈیٹیل کسی دن پروگرام رکھ لیں, میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح. حدود آرڈیننس جو تھا وہ اینٹی ویمن تھا, اس کے بعد بہت ساری تحریکیں چلی اور پھر آخر کار جا کے 2006 میں ویمن پروٹیکشن بل آیا. اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ کوگنیزیبل آفینس ہے, جو یہ ریپ کیسز ہیں یہ کوگنیزیبل ہیں, اور یعنی مطلب پولیس اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر سکتی ہے براہ راست. اچھا, دوسری ہے کہ پہلے جو تھا اس میں 4 مردوں کی تزکیۃ الشہود پہ پورے اترتے ہوئے. آپ مجھے بتائیں, درندہ معاشرے مطلب ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور اس کا الٹے اس کے کانسیکوینسز. اچھا, بہرحال ٹو کٹ شارٹ, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس کے خلاف بھی بہت ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس بل کے تحت پینل کوڈ کے اندر, کہ جس کے بعد ٹرائل کا ٹائم بھی کم ہوا. اس کے بعد ان کیمرہ, اس کے بعد 2016 میں بھی آیا کہ اس میں ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی تھی تاکہ خاتون کی. جی میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا, دوسری بات اب یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں براہ راست اب چلے جاتے ہیں کہ پبلک ہینگنگ, پھانسی دے دو. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جب تک عورت کو قید کر دیں گے, نظام اس طرح کا ہوگا کہ پہلے وہ 4 میل گواہ لے کر آئے گی, وہ پہلے آفینس کو ثابت کرے گی, پھر آپ جا کے پبلک ہینگنگ کرتے رہیں گے. آپ نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, اب تو ڈی این اے کا سن لیں. ڈی این اے کے اوپر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا تھا کہ یہ ایڈمیزیبل نہیں ہے. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کیا کہا ہے کہ براہ راست سے ایویڈنس جو ہے ڈی این اے ایڈمیزیبل نہیں ہے اسلامی طریقوں, شرعی طریقوں کے مطابق. صرف اسلامی نظریاتی کو میں ذرا تصحیح کر دوں, صرف اسلامی نظریاتی کونسل نے نہیں کہا,
بoston یونیورسٹی کی ریسرچ کاؤنسل نے اعلان کیے کہ وہ لوگ ڈی این اے کو نہیں مانتے کیپٹل پنشمنٹ میں. کیپٹل پنشمنٹ میں کیپٹل پنشمنٹ میں 99.8% ان کا ریٹ کریکٹ ہے بالکل, اور وہ اپنے کورٹ میں اس کو صحیح مانتے ہیں. نہیں, انہوں نے نہیں مانا. میں آپ کو بoston یونیورسٹی کی ریسرچ ہمارے سامنے کچھ چانسز ہیں کہ ایرر ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال ایک سیکنڈ رہے گا. اس کا مطلب بoston کی یونیورسٹی کی باقی ریسرچ جو آئی ہیں وہ بھی ہم مانیں گے؟ وہ کہتے ہیں عورت نہیں, میں کہتی ہوں کیا ہم مانیں گے؟ نہیں, میں آپ کو یہ کمال بات ہے کہ ہم صرف وہ کیوں مانیں گے جو کہ کونسل آف اسلامک تھیولوجی کے ساتھ جائے. ذرا موقع دیں گے میں اپنی بات کروں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ فٹافٹ کہتے ہیں کہ پبلک, اصل جو ایشو اس کی طرف ہم نہ خود آتے ہیں نہ قوم کو آنے دیتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ نے مرد کو درندگی کی حد تک آزادی دی ہوئی ہے. مسوجنی سوچ آپ کی سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ کوئی بندہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ خاتون جو سروائیور ہے یا وکٹم ہے اس کے ساتھ کیا گزری ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں, کہیں نہ کہیں یہی قصور ہے, اس نے دوپٹہ نہیں لیا, ایک منٹ, اس نے دوپٹہ نہیں لیا, اس نے پردہ نہیں کیا, اس نے نقاب نہیں کیا, تو یہ انسان ہی نہیں ہے, اور یہ اس طرح اس کے اتر جو آپ یہاں تک دیکھیں اس سوچ کا نتیجہ کیا نکلا ہے. یہ صرف کل والا واقعہ نہیں, میں کہتی ہوں قبروں سے نکال کے جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کون جواب دے گا؟ ادھر پردہ کدھر چلا گیا؟ کوئی نہیں. مجھے بتائیے جو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے خوف آتا ہے, میرے سے بات نہیں ہوتی کہ جو ان بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کون جواب دے گا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کی نسل کی بنیاد رکھ رہے ہیں. جو میڈیا ذمہ دار ہے, جو ڈرامے دکھا رہا ہے, جو اشتہار دکھا رہا ہے, جو یعنی ہمارے معاشرے کی ایک تخریبی سوچ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, اس کا میں بالکل آپ کی بات کو درست مانتا ہوں کہ جو ہمارے ڈرامے ہیں ان لوگوں نے اس کا سارا برا کیا ہے کام. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ممبر نے صدیوں سے اپنا کام نہیں پورا کیا تو آپ میرے پہ الزام لگانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں. آپ اپنی ناکامی کو میرے کندھوں پہ رکھ کے استعمال مت کریں. مریم سعدیہ مام, آپ ماں ہیں, آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنی بیٹی کو اپنے جانے کے بعد دنیا میں اپنے دل میں کتنا محفوظ تصور کریں گی؟ میں تو ایک پل کو بھی, ایک لمحے کو بھی محفوظ نہیں کر پا رہی. قبر میں بھی چین نہیں ہے کہ بیٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو کیا مجھے لگتا ہے میری ماں کی روح تڑپ رہی ہوگی اس وقت جو یہ حالات ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی میڈیا کی طرف, میڈیا میں جب 14 انچ کا ٹی وی تھا نا جسے پی ٹی وی کہا جاتا ہے, ہوتے یہ تب بھی تھے ریپ, ہوتے تب بھی وہاں ضلالت تھی, تب بھی لڑکیوں کو اسی طرح آبرو ریزی کی جاتی تھی, بچے اسی طرح مرتے تھے. تب سوشل میڈیا نہیں تھا, دکھایا نہیں جاتا تھا. اب باتیں کھل گئی ہیں, اب باتیں عام ہیں, اب لوگوں کو بولنا آ گیا, سلیقہ آ گیا, طریقہ آ گیا, اس لیے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب ضرورت ہے کہ جی پریکٹیکلی ہم لوگ گھر سے باہر نکلیں, ہم گھر سے باہر نکل کے اپنی حفاظت کے لیے چیخیں, کیونکہ ان میں سے کسی نے میری اور آپ کی مدد کے لیے نہیں آنا. نور بخاری نے بھی یہی بات کی. میں ربیہ سے بھی کہوں گا اور آپا سے بھی یہ کہوں گا کہ ہم سارے مل کے سڑکوں پہ نکلیں. کل سڑکوں پر تھے, کوئی بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ. جولی آپ میرے ساتھ ہیں. جولی آپ بتائیے, آپ نے سب کی بات سنی, آپ اس معاشرے میں بحیثیت فرد اپنے آپ کو کس طرح ریٹ کرتی ہیں, یعنی کہ کیسا سمجھتی ہیں اور کتنا محفوظ یا غیر محفوظ فیل کرتی ہیں؟ دیکھیں, آئی ایم سوری, میں یہاں پہ نا کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں, یہ میری پرسنل رائے ہے, آپ لوگ سب اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دیکھیں, ہم کہیں نہ کہیں یہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا وہ مرد کی برائی کر رہے ہیں, جرم کی برائی نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ مرد ڈومیننٹ ہے, مرد نے جینا حرام کر دیا ہے. مرد, اگر مرد نے جینا حرام کر دیا تو اس کا مطلب آپ بھی پھر ریپسٹ ہیں. آپ بھی مرد ہیں تو پھر آپ بھی ریپسٹ ہیں, اگر پورے مردوں کو ریپسٹ کہا جا رہا ہے تو یہ بات غلط ہے. دیکھیں, کچھ انسان جو ہے نا وہ جرم کر رہے ہیں, جرم انسان کر رہے ہیں, اس میں کوئی مرد اور عورت کا کردار نہیں. عورتیں بھی بہت زیادہ جرم کر رہی ہیں, عورتیں بھی آئے روز بہت زیادہ جرم کرتی ہیں, لیکن ان کو ہم اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہے کہ مرد کوئی ڈومیننٹ بنانا ہے اور مرد پہ یہ سارے الزام لگانے. تو پہلی بات تو ہم جرم کی بات کریں, اور جرم کچھ انسان کر رہے ہیں, اور جو انسان جرم کر رہے ہیں, آپ کے پاس ماہرین نفسیات بیٹھی ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جرم کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے, ایسے کوئی جرم نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کسی بچے نے گھر میں ماں باپ کی بہت زیادہ لڑائی آپس میں دیکھی اور اس کا باپ اس پہ بہت زیادہ تشدد کرتا اور اس بچپن کی اس کی وہ چیز اس کے اندر ہو تو وہ ریپ کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق ویسے اس کا کوئی افیئر ہو اور وہ اسے بدلہ لینے کے لیے اس کا ریپ کر دے. تو ملٹیپل ریزنز ہو سکتی نا, ہم سب کو ایک کٹہرے میں نہ کھڑا کریں. میں آپ کو ایگزامپل ایسے سمجھاؤں گی کہ گلپانہ کا قتل ہوا پشاور میں, تو وہ اس کے کوئی اور افیئر تھا, اس کا کوئی اور مسئلہ تھا کہ اسے پتہ نہیں کون قتل کر گیا. آخرکار وہ فنکشن کرتی تھی, وہ گورو کے گھر رہتی تھی, اس نے مرنے سے پہلے 80 لاکھ کا ایک مکان بھی لیا تھا. لیکن اسی کے اگلے دن, گلپانہ کے قتل کے اگلے دن, ایک خواجہ سرا کا قتل ہوا جسے آنر کلنگ کی گئی.
اس کے بھائی نے اسے مار ڈالا. تو اب اگر ہم ان دونوں کیسوں کو کہیں کہ یہ تو صرف خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے مارے تو یہ غلط بات ہے نا. ایک قتل کی وجہ جو آنر کلنگ ہوگی اور ایک کیس کی وجہ کوئی ذاتی رنجش ہو گئی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو بھی جرم ہو رہا ہے اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر رات کو عورت باہر تھی تو ان ملزموں کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ ایک عورت ہے. کسی نے مخبری کی, کسی نے بتایا, کوئی پری پلانڈ چیز لگتی ہے نا. ایسے تو نہیں کہ عورت یہاں پہ ایک گینگ ہے جو گینگ اپنا موبائل میں ٹریکر لگا کے بیٹھے کہ عورت جہاں کے لیے مل اس کو جا کے ریپ کر لو. اور جہاں تک ہم نے یہ بات بار بار دہرا رہے ہیں کہ مردوں سے بھی ریپ کر رہے ہیں, قبر سے مردوں کو بھی ریپ کر رہے ہیں, تو وہ ہر قبرستان کے اندر کہانی نہیں ہے. آپ کے علاقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مردوں کے ساتھ جا کے ریپ کر رہے ہیں, تو ان کو نقد کے نقد سزائیں دی جائیں. یہ کیس سٹڈیز جو ہیں یہ میری بات تھوڑی سی مکمل ہو لینے دیں پلیز, میری تھوڑی سی بات مکمل ہو لینے دیں. میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ وہاں عورت کس قدر محفوظ ہے. جی بلال بھائی, جب تک یہ نہیں ہوگا یہ رکے گا نہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیسز, اور اب تو یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جیسے سعدیہ نے بھی کہا کہ ہم بالکل محفوظ, کوئی عورت اتنا ڈر گئے ہیں. لٹرلی میں باہر نکلنے سے ڈر رہی ہوں. ہم نے ساری زندگی اکیلے گاڑیاں چلائی ہیں. ہم لوگ مطلب گھر سے لے کر شوٹ پہ اکیلے جانا, آدھی آدھی رات کو اکیلے آئے ہیں. وی یوز ٹو فیل سو سیکیور, بٹ رائٹ ناؤ بالکل. اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون یہ ذمہ داری اٹھائے گا؟ کس کا قصور ہے یہ کہ جو معاشرہ یہاں پہنچ گیا؟ ہم تو گورنمنٹ سے ہی سوال کریں گے نا. تو ہم تو گورنمنٹ کو ہی کہیں گے. اچھا, ویسے ایمانداری کی بات ہے, کسی کو ایک پیسے کی بات نہیں پتا کہ کس کا قصور ہے اور کس راستے پہ جانا ہے, کسی کو نہیں پتا. یہ جتنا بھی قانون سازی کا جتنا بھی اہم ہے, یہ پہلو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. یہ فرمائیے کہ کیا ہمارا قانون اس قابل ہے کہ وہ درندوں کو ایسی سزا دے جس سے معاشرے میں خوف پیدا ہو؟ اچھا, بات یہ کہ معاشرے میں خوف اس کا بنی ہوتی ہے کسی سزا کی, بات میں اصلاح ہوتی ہے کہ اس کو ریفارم کیسے کرنا ہے اپنی سوسائٹی کے. دیکھیے سعودی عرب میں دیکھیے, میں آپ کو بات بتاؤں, آپ ان کی مثال نہیں دے سکتے. میں آپ کو بتاتی ہوں, ادھر میں ان کو بالکل آئیڈیلائز نہیں کرتی ان سوسائٹیز کو. میں اچھا, ادھر انہوں نے کیس اسٹڈی کیا, انہوں نے عورت کو تو آزادی اب کیا ہے. دیکھیں آپ کو کیا پتا, ادھر 300 تو حرم میں انہوں نے عورتیں رکھی ہوتی تھی وہاں کے شہزادوں نے. تو یہ بات نہیں, میرا ان کے ساتھ میں 47 گردنیں کاٹی ہیں, جرم نہیں ہو رہا. اور دیکھیں میری بات سنیں, 10 سالوں کا ڈیٹا ہے. ایک میری بات سنیں کہ ادھر جب مجھے پتہ ہی نہیں, جرم عورت جب بات ہی نہیں کر سکتی تو بذات خود یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. جب عورت اتنی بات کرتی ہیں کہ عورتوں کے بھی سر کاٹے گئے ہیں. انہوں نے بات سنیں, انہوں نے ڈرائیونگ کے اوپر کب اجازت دی ڈرائیونگ کرنے کی عورت کو؟ 300 عورت کی اجازت ہے, ہمارے تو اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو فینسی ہے. اچھا, میں خیر اب اس وقت طرف آتی ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. مطلب ہمارے معاشرے کے اندر جی پتہ نہیں کون دے گا اس کی. اچھا, اس کی میں بتاتی ہوں, اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے نا وہ اپنا بیانیہ ذرا بدل لے. وہ عورتوں کی بھی اتنا ہی احترام کا بیانیہ چلائے جتنا کہ وہ مرد کا احترام کرتے ہیں. ادارے بھی, بالکل ادارے بھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر گھٹن بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو بچوں کے ساتھ جرائم ہے, ان کی کیا جسٹیفیکیشن کو دے سکتا ہے؟ اور اس میں علماء جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں, وہ ان لوگوں کو کافر کہیں کہ جو بچوں کے ساتھ جرم کرتے ہیں, جو ان کے اندر آپ نے دیکھا جرائم ہو رہے ہیں جو باقی جگہوں پہ ہو رہے ہیں, تو انہوں نے تو اللہ کے واسطے معافی مانگ لی اور ہم نے اللہ واسطے ان کو معاف کر دیا. آپ کیا مانگ رہی ہیں؟ دیکھیں تو پھر یہ اب مجھے بتائیں کہ قصور کس کا ہے؟ بلال بھائی, میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ ایک تو معاشرہ سب اکٹھا ہو جائے, چاہے وہ لبرل ہیں, سیکولر ہیں, مذہبی ہیں, سب لوگ اکٹھے ہو کر ہم لوگ کل پورا دن اسی وجہ سے سڑکوں پر رہے کہ اور میڈیا نے نہیں دکھایا. ایک میڈیا خیر کو ذرا آگے کر کے تو دکھائے اور ایک شر کو دبا کر کے دکھائے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, ریپسٹ اور اس کو وہ اتنا گلیمرائز کر کے, اتنا ہائی لائٹ کر کے, لیکن اب وہ اس کی پھانسی نہیں, سمجھ سے باہر ہے کہ جس پہ ہم 3 دن سے لعنتیں بھیج رہے ہیں وہ آپ کو گلیمر کیسے نظر آ رہا ہے؟ ہم تو لعنتیں بھیج رہے ہیں, اسے تبرے بھیج رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کو تو بھیج رہے ہیں نا, لیکن سزا نہیں دے رہے نا. سزا دینا میرا کام نہیں ہے. میری درخواست سارے ملک سے, سارے لوگوں سے یہ ہے کہ جولی خان جیسے, اگر جن کو میں خواجہ سرا کہہ رہا تھا انہوں نے کہا نہیں میں عورت ہوں, اگر جولی خان آپ کے اداروں کی سربراہ اور آپ کی اسمبلیوں میں پہنچ جائے تو میرے خیال میں آپ کو ایک تبدیلی ضرور نظر آنے لگ جائے گی.